ڈاکٹر صاحب صحیح بتا رہے تھے کہ یہ مبارک مہینہ سخاوتی اور فیاضی والا مہینہ ہے۔ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے اللہ کے راستے میں اور اس مسجد کے انتظام انصرام میں آپ لوگ تعاون کیجئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور خواتین اسلام، 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اور قسم کے کفارہ اور اس کی قسموں سے متعلق بیان فرمایا ہے۔ آئے دن انسان قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم۔ کبھی کبھی انسان انجانے میں یا لا علمی میں غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں قسم توڑنے والے کا کفارہ اور کس قسم کا قسم شمار کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ، اور کس قسم کے قسم کو اللہ تعالیٰ شمار نہیں فرماتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ہمیشہ انسان کو اللہ کی قسم کھانی چاہیے۔ اللہ اور اس کے نام و صفات، اللہ کے اور جو نام ہیں، اللہ کی اور جو صفات ہیں، اللہ کے نام و صفات کی قسم کھانی چاہیے، بس کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص قسم کھانا چاہے اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے۔ ایک حدیث سے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک او کفر، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا، شرک کیا۔ اس طرح کے سختی کے الفاظ وارد ہیں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی اور سخت وعید سنائی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ہر چھوٹی بڑی چیز کی قسمیں کھائی جاتی ہے۔ کبھی کہتا ہے انسان کہ ماں کی قسم، کہتا ہے باپ کی قسم، کہتا ہے سر کی قسم، کرسی جس پر بیٹھا اس کی قسم، کہتا ہے کھاٹ کی قسم، بھیا کی قسم، بھابھی کی قسم، اپنی اولاد کی قسم، مسجد کی قسم، خانہ کعبہ کی قسم، نبی کی قسم، محمد کی قسم۔ یہ سب کے سب غیر اللہ کی قسمیں ہیں۔ نہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ خانہ کعبہ کی بھی نہیں، خانہ کعبہ کے رب کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ مسجد کی نہیں، مسجد کے رب کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ تو ان جیسی قسموں سے بچنا چاہیے، غیر اللہ کی قسمیں ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے نام اور اس کی صفات کی قسمیں کھانی چاہیے۔ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بغیر قصد و ارادہ کے یوں ہی زبان سے نکل جاتی ہے قسم، خدا کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہوں، نہ چاہتے بغیر قصد و ارادہ کے زبان سے نکل جاتی ہے قسم۔ ارادہ نہیں ہوتا ہے، زبان زد ہے، زبان پر یہ بات چڑھی ہوئی ہے، کوئی بات کہتا اللہ قسم کھا رہا ہوں، خدا قسم کھا رہا ہوں، زبان پر چڑھی ہوئی قسم ہے، ارادہ نہیں کرتا ہے وہ، تو یہ اس کو کہتے ہیں یمین لغو، بیکار قسم۔ اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ جو بغیر قصد و ارادہ سے زبان سے نکل جائے، اللہ قسم، خدا قسم، بغیر قصد و ارادہ کے، بغیر دل سے یقین کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ صرف اللہ قسم، خدا قسم کہتے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس قسم کا اعتبار ہوتا ہے جو انسان قصد و ارادہ کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ قسم کھاتا کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، اللہ کی قسم میں تم کو کچھ عطا کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں جگہ جاؤں گا، قسم کھا لیا۔ اس کو کہتے ہیں
یمین منعقدہ، پہلی قسم جس کا اعتبار نہیں وہ یمین لغو ہے، بیکار قسم، اس کا اعتبار نہیں۔ جس قسم کا اعتبار ہے وہ یمین منعقدہ ہے، اس جو قصد و ارادے کے ساتھ کھائی جائے اس قسم پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے اگر قسم کھانے والا قسم توڑ دے تو۔ قسم کھانے والا قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی قسم کھایا اور اس کو پھر توڑ دیتا ہے، پوری نہیں کرتا ہے قسم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7ویں پارہ میں فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِین، اگر کوئی قسم کھا کر کے قسم توڑتا ہے تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِین مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا ہے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا اگر ان ساری چیزوں کی طاقت نہیں ہے فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ قسم توڑ جو دیتا ہے، قسم کھا کر کے قسم توڑ جو دیتا ہے وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ یہ ایک ہوتا ہے سری جھوٹی قسم، ایک ہوتا ہے کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی قسم آدمی کھاتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والے پر اللہ تعالیٰ سمجھیے کہ بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ توبہ کرنا پڑے گا، یہ جرمانہ سے چھٹکارا نہیں ملے گا اس کو۔ اس کے لیے کیا ہے؟ جھوٹی قسم، یمین غموس کہتے ہیں جیسے، یمین غموس جھوٹی قسم، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ جھوٹی قسم بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی قسم بہت بڑا گناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ غلطی کی ہے جان بوجھ کر کے، تو معاف فرما دے۔ تو یہ قسم کی تفصیل ہے۔ تو جس قسم کو انسان پورا کرنے کے غرض سے کھاتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کفارہ ہے، لیکن اگر آدمی بغیر قصد و ارادہ سے زبان سے نکل جائے تو اس قسم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ ایک انسان جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس کا کفارہ نہیں، لیکن اس کے لیے سچی توبہ ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، جرمانے سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا، سچی توبہ اس کے لیے کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ قسم کے بارے میں بعض باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس 7ویں پارے کے اندر قسم کی تفصیلات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے صحیح معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر قائم دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس شخص کو بیماری لاحق ہے، کسی طرح کی پریشانی لاحق ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفا یاب کرے، پریشانی سے دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، ہماری تراویح کو، ہمارے قیام اللیل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں مزید ہمت حوصلہ کے ساتھ بقیہ ایام کو گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ نیک کام میں اور کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اللہ کے راضی کرنے کا کام انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بھی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔